وہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس زمین میں جانا ہے اور پوری بلندی سے نیچے آ کر اس مٹی میں ہی دفن ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہے، میرے دل میں اگر خوف ہے تو اللہ کا ڈر۔ اگر کچھ غلط کروں گا تو اللہ کا جواب دینا پڑے گا، اگر دھوکہ دوں گا تو اللہ کا جواب دینا پڑے گا، اگر ریاکاری کروں گا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی بھی اس دنیا میں رسوا ہونے نہیں دیتا، نہ اس کو ناکام ہونے دیتا۔ اس چیز کو یاد رکھو، اس چیز کو یاد رکھو۔ اور یہاں نو منتخبہ بیٹھے کارپوریٹر سے بھی کہوں گا، چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلے جاؤ، اترنا تو اس زمین میں ہی ہے ایک دن۔ تو خدا را اس دنیا کی بلندی کے پیچھے نہ دوڑو، اس دنیا کی دولت کے پیچھے نہ دوڑو، دوڑو تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دوڑو۔ اور یہ کام عوام کی خدمت تمہاری آخرت کو سنوار سکتی ہے، اس بات کو سمجھو، سمجھو اس بات کو۔ اللہ تم کو اس اقتدار کے ذریعے اپنی آخرت سنوارنے کا موقع دیا، اللہ اس کامیابی کے ذریعے تم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع دیا، اس کامیابی کے ذریعے یتیموں کی مدد کرنے کا موقع دیا، اس کامیابی کے ذریعے بیواؤں کی فریاد کو سن کر ان کی مدد کرنے کا موقع دیا۔ بہت کم ہوتے ہیں جن کو اللہ اس موقع سے نوازتا ہے۔ اللہ نے تم کو اس اعزاز سے نوازا ہے دنیا میں، تو یہ موقع بھی دیا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا۔ خدا نہ اس کو سمجھو، خدا نہ اس کو سمجھو، غریب پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، محنت کرو، اپنی محنت سے ضرور کماؤ، کاروبار کرو ضرور کماؤ، لیکن کسی غریب کا حق مت مارو، کسی بیوہ کی بددعا نہ لو، کسی یتیم کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم کسی بیوہ کی ہائے نہیں دو گے، کسی یتیم کے دل کو تکلیف نہیں دو گے اور غریب کی مدد کرو گے، تو تم کو دنیا بھی مل جائے گی، تم کو آخرت بھی مل جائے گی۔ میری سبق کو یاد رکھو، میری اس نصیحت کو یاد رکھو۔ کئی لوگوں کے پاس سے شکایت آتی کہ چھت پڑ رہا ہے، پہنچ گئے پیسے لینے کے لیے، لائٹ پانی کی بچ رہی ہے، پیسے کے لیے پہنچ گئے، لائٹ کا تار لگ رہا ہے پیسے کے لیے۔ نہیں، میں سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اکبر الدین اویسی ہرگز و قطعی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ میرا کوئی کارکن، میرا کوئی صدر، میرا کوئی کارپوریٹر کسی غریب کے گھر پر جا کر چھت پڑ رہا ہے تو پیسے طلب کرے، یا پانی کے لائن کے لیے پیسے طلب کرے، یا لائٹ کے تار کے لیے پیسے طلب کرے۔ اگر طلب کرے گا تو اکبر الدین اویسی کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا، اس کے گریبان کو کاٹ ہوگا۔ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو مانگ لو مجھ سے، میں اپنے آپ کو بیچ کر تمہاری تکلیف کو دور کروں گا، تم کو پیسے دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس عوام کو لوچنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہرگز و قطع برداشت نہیں کرو۔ اور حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کی زمین کو اکبر الدین اویسی نے صرف اپنے پسینے سے، اپنی محنت سے نہیں سینچا ہے، چندرائن گٹی کی سرزمین کو اکبر الدین اویسی نے اپنے خون سے سینچا ہے، اپنے خون کے قطروں کو گرا کر سینچا۔ یہ حلقہ میری جان ہے، یہ حلقہ میری شان ہے، یہ حلقہ میری ناک ہے، یہ حلقہ میرا غرور ہے، یہ حلقہ میری محبت ہے۔ اس حلقے میں کبھی کوئی بیماری نہیں،
نصیحت و تاکید کروں گا کارپوریٹر سے کہ دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کام کرو، اور عوام کا کام نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، عوام فریاد لے کر آتی ہے تو صبر سے اس کی فریاد کو سن لو۔ یہ میری نصیحت یاد رکھو، ہم کام نہ کریں کوئی بات نہیں، فریادی کی فریاد سن لے تو اس کا آدھا درد ختم ہو جاتا ہے، آدھی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور کارپوریٹر سے آخری نصیحت، اور اس نصیحت کو گاٹھ باندھ کر رکھ لو، کارپوریٹر صاحبان گاٹھ باندھ کر رکھ لیجئے میری اس نصیحت کو کہ تالا ایک باندھ لو گاٹھ، روز اس کو دیکھتے رہو۔ اگر میرا صدر ابتدائی کا، میرا صدر جماعت کا، میرے جماعت کا ابتدائی کا معتمد، میری جماعت کا ابتدائی کا ایک رکن، ایک کارکن، ایک سرگرم کارکن اگر لائٹ والے کو بلا کر لائٹ لگاتا ہے، پانی کی لائٹ کے لیے اسٹیمیٹ بناتا ہے، تو خدا را آپ اس صدر، اس معتمد، اس رکن، اس کارکن، اس سرگرم کارکن پر برہمی کا اظہار نہیں کرنا۔ اگر آپ کا کچھ حق ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کارپوریٹر سے، کوئی بھی اسٹیمیٹ، چاہے لائٹ کا گولا بھی اگر آتا ہے تو بغیر میرے صدر، میرے معتمد، میرے کارکن سے بغیر پوچھے کوئی کارپوریٹر وہ گولا بھی نہ لگائے۔ اگر میرا صدر کہتا ہے یہاں لگا دو تو آنکھ بند کر کے لگا دو۔ اگر میرا صدر کہتا ہے کہ پانی کی نہیں ہے بچھا دو تو آنکھ بند کر کے بچھا دو۔ اگر ہم ان کو عزت نہیں دیں گے تو پھر عوام بھی ہم کو عزت نہیں دے گی۔ اکبر الدین اویسی کی عزت ان سے ہے، کی طاقت ان سے ہے۔ اگر یہ ناراض تو اللہ اس کے رسول کی قسم میں بھی تم سے ناراض۔ میرے لیے میری آواز ہے، میرے لیے میرا صدر ہے، میرا کارکن ہے، میرے لیے میرا رکن ہے، اس کے اور اگر ان کو ناراض کریں گے تو مجھے ناراض۔ مگر میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنی جماعت کے ایم ایل اے کا، اپنی جماعت کے کارپوریٹر کا احترام کریں۔ اگر ہم اپنے ایم ایل اے کی عزت نہیں کریں گے تو کیا غیر کرے گا؟ اگر ہم اپنے کارپوریٹر کی عزت نہیں کریں تو کیا غیر کرے گا؟ کارپوریٹرز کا بھی کام ہے کہ وہ ان کو عزت دیں، ان کا بھی کام ہے کہ یہ ان کو بھی عزت دیں۔ اور کوئی بھی اگر فرض کریے کارپوریٹر کے لیے اگر 1 کروڑ روپیہ آیا تو میں چاہوں گا کہ کارپوریٹر صدور و معتمدین کو بٹھا کر فیصلہ کر کہ چلیے 10 لاکھ روپیہ آپ کے محلے میں ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے محلے میں کون سی روڈ ہم کریں، محلے میں کون سی پانی کا لیں گے۔ تو اگر ہمارے صدور، ہمارے معتمد، ہمارے کارکن بولیں گے نئے کارپوریٹر صاحب، نئے ایم ایل اے صاحب پہلے یہ گلی لے لیجئے، بعد میں یہ لے لیجئے، تو ہماری ذمہ داری، میری اور میرے کارپوریٹرز کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہلے جہاں بولے میں وہ کام کریں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ پولنگ پرسنٹیج کم ہو رہا، پولنگ پرسنٹیج کو ہم اور بڑھا سکتے ہیں۔ کیسا معلوم آپ؟ اگر ہمارا صدور، ہمارا معتمد، ہمارا کارکن اگر طاقتور بنے گا تو پولنگ پرسنٹیج خود بخود ہی بڑھے گا۔ اگر ہمارا صدور محلے میں کام کروائے گا، محلے میں خدمت کرے گا،
محلے میں روڈ پانی موری لائٹ کا انتظام کرے گا تو محلے والے اس کو سنیں گے بھی نا. اگر آپ اس کو صرف صدر بنا دیں گے اور وہ جو بولتا ہے وہ کام نہیں کریں گے تو اس صدر کی اہمیت بھی نہیں رہے گی, عوام بھی نہیں اس کو سنے گی. خدا کے لیے صدور کو اہمیت دو, کارکن کو اہمیت دو, ابتدائیوں کو اہمیت دو. اگر آپ ان کو اہمیت دیں تو یہ لوگ پولنگ کے دن اس گلی میں جا کر بول سکتے ہیں, گلی والے آپ لوگ آ کے مجھے بولے تھے نا روڈ ہونا, روڈ ڈلایا نا, چلو نکلو اور ڈالو. صحیح ہے نہیں؟ اور ایک محلے کا صدر اپنے محلے والوں کے ناموں سے جانتا ہے ان کو. آپ کو معلوم یہ گلی میں احمد بھائی رہتے ہیں, اس گلی میں حسین بھائی رہتے ہیں, اس گلی میں ابوبکر صاحب رہتے ہیں. آپ لوگ کو معلوم, کارپوریٹر کو کیا معلوم کہ ہر گھر میں ہر گلی میں رہنے والے کا نام کیا ہے؟ نہ مجھے معلوم, مجھے آپ لوگ کے نام معلوم, عوام کا نہیں. عوام کا نام تو آپ کو معلوم. اس لیے ان کو اہمیت دینا یہ ضروری. اگر ہم ہمارے کارکن کو اہمیت دیں گے, ہمارے مقامی صدور کو اہمیت دیں گے, تو جب ہی پولنگ پرسنٹیج بڑھے گے اور ان کی بھی ان کے محلے میں اہمیت رہے گی, ان کی بھی طاقت رہے گی, ان کی بھی عزت رہے گی, ان کی بھی پہچان. ان لوگوں نے جماعت کے لیے, میری اور تمہاری عزت کے لیے کام کیا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی عزت کے لیے کام کریں, ان کے رفاہ کے لیے کام کریں. اگر ایسی سوچ, ایسی فکر, ایسی سمجھ جماعت کے ذمہ داروں میں اور کارکنوں میں آ جائے گی تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی. ایک ہمارا کارکن بھی بولتا ہے کیا کروں بھائی, میں تو بول رہا ہوں, ایم ایل اے صاحب نہیں کروائے, کیا کروں بھائی, کارپوریٹر صاحب نہیں کروائے. وہ تو بری ہو جاتا, لیکن کیا کروں جو وہ اپنے محلے کے لوگوں کے سامنے کہتا ہے نا, تو اس سے محلے والوں میں مایوسی آ جاتی, محلے والوں میں بے رخی آ جاتی, لاپرواہی آ جاتی. ہمارے صدر کو بے بس نہ بنا, کام کرو. خدا میری اس ایک نصیحت کو یاد ہو, اگر ہمارا کارکن ہمارا صدر طاقتور تو جماعت طاقتور, اگر ہمارا صدر ہمارا کارکن کمزور تو جماعت بھی کمزور. تو آپ کی ہمیں اس لیے میں نے یہ اجلاس کو بلایا, طلب کیا, آپ لوگ کو زحمت دی. میں آپ تمام کا ممنون ہوں, مشکور ہوں, احسان مند ہوں کہ آپ تمام نے اپنی محنت, اپنی کوشش اور اپنی قربانی کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب. ہمارے HN نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتے رہے وقت پر.